الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: أحب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو ایمان و یقین کی دولت اور نعمت سے نوازا. اگر ایسا نہ ہوتا اور خدا نخواستہ ایمان و یقین کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے اور کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو ایمان سے محروم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں جا گرے اور کہاں کی ٹھوکریں کھائے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے. ہم اپنا پورا وجود قربان کر دیں اس نعمت کے شکر کا ادنا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس کریم آقا نے ہم کو اپنی ذات عالی پہ ایمان اور یقین کی بے پناہ نعمتوں اور دولتوں سے نوازا. ہماری منزل یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت مرد دم تک کریں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس ایمان کو چمکانے اور بڑھانے کی فکر میں ہر لمحہ لگے رہیں. ہمارا نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے، مکمل ہوتا چلا جائے، بھرپور ہوتا چلا جائے، مستحکم اور پائیدار اور اٹوٹ اور انمٹ ہوتا چلا جائے، اور ہم ایسے کمال ایمان کی منزل تک پہنچ جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا نصیب بنے، اللہ تعالیٰ
ایمان کمزور نہ کر سکے، ہمارے ایمان کو دبایا نہ جا سکے، مٹایا نہ جا سکے، خریدا نہ جا سکے، بدلا نہ جا سکے، دھندلا نہ کیا جا سکے۔ یہ وہ محنت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا، اس میں ہمارا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان والدین کی اولاد بنایا ہے، تو ایمان تو کسی مجاہدے کے بغیر حاصل ہو گیا ہے، لیکن یہ ایمان مرتے دم تک سلامت رہے، یہ ایمان ہر لمحہ چمکتا اور بڑھتا اور مضبوط ہوتا اور پائیدار ہوتا اور اپنی نورانیت بکھیرتا اور اپنی خوشبو بکھیرتا چلا جائے، اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں مستقل فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اس کے وہی بندے اور وہی بندیاں ہیں جن کا ایمان کامل ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کو رسمی ایمان قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پھسپھسا اور کمزور ایمان قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈگمگاتا ہوا، ہچکولے کھاتا ہوا اور حالات سے متاثر ہو کر دھندلا پڑ جانے والا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ انتخاب انہی بندوں پر پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے فیصلے انہی بندوں کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کا ہنر جانتے ہوں، جو اپنے ایمان کو چمکانے کی فکر کرتے ہوں، جو ایمان کی سچی قیمت سے باخبر ہوں، جو یقین کی نعمت و عظمت سے باخبر ہوں، اور جو حالات سے متاثر نہ ہوتے ہوں، اور جو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہی ایمان والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہے، صحابہ کرام نے چاروں طرف سے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کے حصار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر رکھا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کون سا مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ ہم بہتر مسلمان کیسے بنیں؟ ہم تو بالکل مطمئن اور بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور صرف اسی پر اکتفا کر کے فخر کی نفسیات میں جینے والے بن گئے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔ بس ہم اسی کلمہ پڑھ لینے پر اور چند رسمی کاموں کے کر لینے پر ایسے مطمئن ہو کر اور ایسے بے فکر ہو کر، ایسے مگن اور مست ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے دماغوں میں کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں بہتر مسلمان کیسے بننا ہے، ہمیں کامل مسلمان کیسے بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیمانے پہ کیسے کھرا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں مقبولیت کی جو کسوٹی رکھی ہے، اس کسوٹی پہ ہمیں کیسے پورا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو ترازو ہے، اس ترازو پہ ہمیں پورا کیسے اترنا ہے، ہمارے دماغوں میں یہ فکریں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہماری غفلت، یہ ہے ہماری بے حسی اور یہ ہے ہماری بے شعوری۔ اور جب تک ہم اپنی ان غفلتوں سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک بے حسی کی یہ کیفیت زائل نہیں ہوگی، جب تک بے شعوری کی یہ نحوست کھرچ کر ہم اپنی زندگیوں سے پھینک نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، کامیابیاں، عزتیں، سرخروئیاں، سعادتیں ہمارا نصیب و مقدر نہیں بن سکتے۔
صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، سوال وہ شخص کر رہا ہے جس کا ایمان کامل ہے، سوال وہ کر رہا ہے جسے پیغمبر کے صحابی ہونے کی عزت میسر ہے، سوال وہ کر رہا ہے جس کو قرآن نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پیمانہ عطا کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ سوال کرنے والا وہ انسان، کون سا مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہوتا ہے؟ سنیے کیا جواب آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار یہ حدیث پڑھی پڑھائی سنی سنائی جاتی ہے، ہماری کانوں سے بھی گزرتی ہے، نگاہوں کے سامنے سے بھی گزرتی ہے، لیکن ان سادہ بولوں میں کیسی حقیقتیں سمو دی گئی ہیں۔ کاش ہم دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنتے، عمل کے جذبے سے اس حدیث پاک کو سنتے اور اس کا مضمون دل کی تختی پر یوں لکھ لیتے کہ کبھی بھی ہمارے عمل کا دائرہ اس حدیث کی رہنمائی سے باہر نہ جاتا۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ سب سے بہتر مسلمان اللہ کی زمین پر وہ ہوتا ہے جس کی زبان بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتی اور جس کا ہاتھ بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا۔ سب سے بہتر ایمان والا اللہ کی زمین پر وہ ہے کہ پوری کائنات اپنی جان اور اپنے مال کے سلسلے میں اس سے بے خوف و بے خطر ہوتی ہے، نہ اس کی زبان کسی پر حملہ آور ہوتی ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے وجود سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی زندگی گزارنے والا جو نہ دوسروں کی جان پر حملہ آور ہو، نہ دوسروں کے مال کو نقصان پہنچائے، نہ دوسروں کی آبرو کو نقصان پہنچائے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، اپنے وجود کی بھی حفاظت کرے اور اللہ کی زمین پر کسی کو اس کی ذات سے دکھ نہ پہنچتا۔ ایسا بے ضرر انسان اللہ کی زمین پر سب سے بہتر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ آئینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیدھا سادہ فرمان آئینہ ہے۔ اس آئینے میں میں اپنے کردار کی تصویر دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے کردار کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے اس آئینے میں ہمارا کردار کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبانوں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نقل و حرکت سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہو، ہمارے طرز و ادا سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، باریک بینی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بے لاگ اور منصفانہ جائزہ لینا پڑے گا، پوری بے رحمی کے ساتھ جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے بولوں سے، ہماری گفتار سے، ہماری رفتار سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اطوار سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر ہمارے لیے اطمینان کا موقع ہے کہ ہم ایمان کے کمال کی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس قائم ہے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مسلمان جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہے، جو ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ من
غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے وہ ہمارے طریقے کا پیروکار نہیں ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ بھی آئینہ ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا اس معیار کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا مسلمان اللہ کی زمین پر وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پیمانہ ایک رکھتا ہے، جس کی زندگی میں پیمانہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے پیمانہ دیگر ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ دیگر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ جو اوصاف، جو اخلاق، جو حقوق، جو امور اپنے لیے پسند و ناپسند ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند و ناپسند ہیں۔ جس کی زندگی کا معیار یہ ہو جائے وہ اللہ کی زمین پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے بہتر مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مسلمان جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرے اور دوسروں کی ضرورتوں کو آگے کرے، ایثار کا جذبہ رکھتا ہو، اپنے مفادات کو پیچھے کرے، دوسروں کے ملت کے قوم کے جماعت کے مفادات کو آگے کرے، جو ایثار کی صفت سے وابستہ ہو، جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا حوصلہ اور ظرف رکھتا ہو، وہ سب سے بہتر مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو پہلے مرحلے میں ایسی زندگی گزارے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اگلا مرحلہ دوسروں کو ہمیشہ نفع پہنچائے، اس سے اگلا مرحلہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھے، پیمانہ ایک رکھے، اس سے اگلا مرحلہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھے، اپنے مفادات کو، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرے اور دوسروں کے اور امت کے مفادات و ضرورتوں کو آگے کرے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کردار اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات و ہدایات کے سانچے میں اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اگر ہم یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان کامل کی دولت عطا فرمائیں گے، پھر ہم کھلی آنکھوں دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان ہر لمحہ منور ہوتا جاتا ہے، معطر ہوتا جاتا ہے، مکمل ہوتا جاتا ہے، پائیدار ہوتا جاتا ہے۔ اس کی برکات ہماری زندگیوں میں بھی ظاہر ہوتی نظر آئیں گی اور دوسروں کی زندگیوں میں منتقل ہوتی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ جملہ صاحبان کو خاص توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔